السلام علیکم ناظرین محترم، ٹریول ہسٹوریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور شیئر کریں کہ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جو اسلامک بھی ہوں گی اور دنیا تاریخ سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے کچھ تاریخی واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ اب جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آپ لوگوں کو بڑی اچھی لگے گی یہ ویڈیو، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی، اس سال رمضان کا جو مہینہ تھا وہ اس طرح شروع کیا گیا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر بعد از سحری میرے بیٹے نے دودھ نہ پیا تو سمجھنا صبح روزہ ہے، اگر دودھ پی لیا تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل ہی ان کے چرچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے، کوکھ میں تھے، تو تمام اولیاء آپ کے دروازے پر آتے، آپ کے والد سے کہتے آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کے گھر میں ولیوں کا سردار پیدا کر رہا ہے۔ پھر اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ کورج جناب آپ کے والد گرامی کے پاس آئی کہ حضرت دعا کیجئے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے۔ آپ باہر کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، بچپن تھا، تو وہ عورت جب باہر نکلنے لگی تو بڑی اداس تھی نا۔ تو آپ نے پوچھا ہاں مائی کیوں آئی تھی؟ کہا جی اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے دعا کروانے آئی تھی۔ تو بابا جی نے کہا جی آپ کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مائی جا کے ان سے کہو اگر قسمت میں ہوتی آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، قسمت میں نہیں تھی تو آئی ہوں۔ پھر اس طرح کا واقعہ آگے چل کے کہ ایک دن جناب شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان پر غصہ کیا، تو آپ نے فرمایا اماں جان غصہ نہ کیجیے، آپ میری احسان مند ہیں۔ کہا بیٹا میں کیسے احسان مند ہوں تیری؟ کہا اماں جان آپ کو یاد ہے جب میں آپ کی کوکھ میں تھا، ایک فقیر آپ کے ہاں بھیک مانگنے آیا تھا، جب آپ بھیک دے رہی تھی تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک شیر آیا تھا جس نے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا؟ کہا ہاں ماں۔ کہا ہاں بیٹا مجھے یاد ہے وہ شیر کے بارے میں، اس فقیر کا قصہ بھی یاد ہے۔ کہا ماما جو شیر تھا نا وہ آپ کا بیٹا عبدالقادر ہی تھا، اور آپ کے اندر بچپن میں سے ہی آثار ولایت تھے۔ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ مدارس کے طلباء جو گلیوں میں جا کے مانگ کے کھانا لاتے تھے اور وہ کھانا کھایا جاتا تھا، جو دور دراز سے طلباء جو قیام ان کا وہیں پہ ہوتا تھا، گھروں کو واپس نہیں جا سکتے تھے، تو کہتے ہیں ایک جگہ آپ گئے نا، وہ لوگ بھی پہلے آپ کے والد سے ہو کے آئے تھے، تو وہ آپ کے والد نے کہا تھا نہیں جی آپ کی قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ تو جو طریقت والے ہوتے ہیں وہ ڈرامے نہیں کرتے نا۔ یہ اس مائی کے یہاں گئے تو اس نے کہا مطلب اب بچوں سے ان کے سامنے تو ایک بچہ کھڑا تھا، یہ تو نہیں پتا غوث اعظم ہے، ولیوں کے سردار کھڑے ہیں۔ اس نے کہا جی دعا کریں میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچے عطا کرے، بیٹا نہیں کہا۔ تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے مائی جتنی روٹیاں دے گی اللہ رب العزت نے ہی اس کے بدلے بچے عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اس مائی نے 12 روٹیاں دیں اور اللہ کی قدرت اسے 12 اولادیں ہوئیں۔ وہ دوبارہ جب حضرت شیخ کے والد کے پاس پہنچی کہ جناب آپ نے کہا تھا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھیں اللہ نے 12 بچوں سے نوازا ہے۔ تو شیخ نے جب وہ شیخ کے والد نے جب آنکھیں بند کی دوبارہ کھولی، کہا میرے قدموں پہ ہاتھ رکھو، اس کے جو شور تھا اسے کہا قدموں پہ ہاتھ رکھا تو لوح محفوظ پہ اس کی نظر پڑی، کہا دیکھ لو تازہ لکھا ہوا ہے، وہ کسی اللہ کے تگڑے ولی نے لکھا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔
اور کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ بڑا اہم ہے، آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک شخص دوران خطبہ باہر سے گزر رہا تھا۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ معراج کا واقعہ بیان فرمائے تھے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ نظر کر لی تھی نا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ گھر پہنچا، اس نے بیوی سے کہا میں نہانے جا رہا ہوں۔ نہانے دریا پہ گیا، ڈوب گیا، کہیں دور گیا، لوگوں نے نکالا، وہاں پہ وہ لڑکی بنا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے پیدا ہوئے، 7 سے 8 بچے پیدا ہوئے۔ پھر ایک دن وہاں سے یہ جو بندہ تھا نا، بندی بنی ہوئی، نہانے نکلا، دریا پہ آیا، نہایا، پھر ڈوب گیا، اور واپس اپنے شہر میں آ کے نکل رہا ہے، لیکن یہاں پہ پھر بندہ ہے۔ دیکھا وہی ابھی جہاں پہ جو کچھ جیسا تھا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ گھر آیا، بیوی کہتی ہے ہیں آج تو اب جلدی واپس آ گئے۔ اب یہ نہیں پتا بندہ بندی بن کے 7-8 بچے بھی پیدا کرایا۔ مطلب اسے جب سارا معاجرہ سمجھ آیا تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقتصا میں پیش ہوا، وہاں پہ توبہ استغفار کی، ان سے معافی مانگی۔ یہ بعد کے معاملات ہیں، لیکن شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اولیاء اللہ کے سردار تھے۔ آپ 9ویں پشت میں سے جناب مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے تھے، سید زادے تھے۔ آپ حنفی فقہ سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ آپ کے 27 بیٹے ہیں، اور آپ کے ان بیٹوں کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بتاؤں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو واپس آئے، ایک دن والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب میں آج مسجد میں ممبر پر خطبہ دینا چاہتا ہوں، خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد گرامی نے کہا ٹھیک ہے، آپ خطاب کریں۔ وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے خطاب کرتے رہے، اور خطیب حضرات جانتے ہیں کہ لوگوں پر جب اثر نہ ہو، پتہ لگ جاتا ہے خطیب کو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ والد گرامی نے کہا ہاں بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جان میرے بس کی بات نہیں، آپ ہی نے سنبھالیں۔ جناب شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے، آپ نے فرمایا میں نے رات کو اپنے لیے دودھ چھوڑا تھا، بلی آئی دودھ پی گئی۔ اس جملے کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے، وہ میں بھی بڑی دیر بعد سمجھوں، وہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کہا جاتا ہے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا، رونا شروع ہو گیا شیخ کی تھوڑا سا ایک لفظ بیان کرنے میں سے۔ اس لیے اس میں بھی ایک چیز بات ظاہر ہے کہ صرف زبان سے نہیں، دل سے جو بیان کیا جائے وہ اثر کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آپ کو مختصر سی ویڈیو ملی ہے، صرف آپ لوگوں کے سبسکرائب، لائک اور پیار کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے آتا رہے گا اچھی ویڈیوز بنتی رہیں گی، اس لیے آپ اس ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں کہ مزید ہم اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ اور میلاد کا مہینہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد میلاد سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔